آف شور کمپنی اور آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار علیم خان کے استعفے کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے شہباز شریف کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ علیم خان نے استعفیٰ دے کر شاندار روایت قائم کی ہے۔ شہباز شریف کو بھی اپنے عہدے سے فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شہباز شریف پر آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں 18 فروری کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسی ساری صورتحال کے اوپر ہمارا آج رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال ہوگا اپنے پینل سے، اور سوال اس طرح سے ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ جیسے علیم خان مستعفی ہوئے، شہباز شریف بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم اپنے تجزیہ کاروں سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا تحریک انصاف کا یہ مطالبہ جائز ہے، ہاں یا نہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کو داد دینی چاہیے کہ علیم خان کی گرفتاری پر جو ان کی حکومت کا رد عمل آیا، یعنی وہ حکومت ان کی ہے، 6 وزارتوں والا ساتھی پکڑا گیا ہے، نہ کسی کی جمہوریت خطرے میں پڑی ہے، نہ کسی کی پارلیمنٹ کی سپریمیسی ڈاؤن ہوئی ہے، نہ کسی کی 18ویں ترمیم کوئی سمندر برد ہوئی ہے۔ دوسری بات ہے تحریک انصاف کو اس پر بھی داد دینا چاہیے کہ وزیر فواد چودھری، شیخ رشید، فیصل واڈا، مراد سعید، علی محمد خان اپنی حکومت پر سر عام تنقید کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کے فیصلوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور سب کی وزارتیں قائم ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی دور میں کوئی اتنا سر عام کیا نہیں کرتا تھا، مسلم لیگ نون دور میں اگر کوئی اندر بھی بولتا تھا تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا۔ تیسری بات ہے یہ تحریک انصاف کا مطالبہ نہیں ہے، یہ فواد چودھری صاحب، شیخ رشید، فیصل واڈا کی ذاتی رائے ہے۔ اس طرح پرویز خٹک، اسد کیسر اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس حق میں ہے کہ شہباز شریف کو پی اے سی کا چیئرمین رہنا چاہیے۔ اب اور جو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے بھی اپنی جماعت میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کا وہ ایک کر لیا ہوا ہے۔ اب فواد چودھری صاحب کا میں تو کہتا ہوں کہ مطالبہ 100% جائز ہے۔ جمہوریت کے ساتھ اس سے بڑا اور اس سے گھنونا مذاق نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ کی اس سے بڑی بے توقیری نہیں ہو سکتی، سویلین بالادستی سے اس سے زیادہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہو سکتی، اور دکھ یہ ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کے دور میں ہوا۔ باقی اب یہ استعفیٰ نہیں دیتے تو ایک کام کر دیں کہ شرجیل میمن کو سندھ میں پی اے سی کا چیئرمین بنا دیں، علیم خان کو پنجاب میں پی اے سی کا چیئرمین بنا دیں، تاکہ سارا کام ہو جائے، اور انتظار کریں بلوچستان میں کوئی ایم پی اے پکڑا جائے تو وہاں اس کو بنا دیں، اور کے پی کے میں اگر کوئی نیب پکڑ لے تو وہاں اس کو بنا دیں۔ آپ بالکل سمجھتے ہیں ٹھیک مطالبہ، اور ساتھ ہی آپ داد بھی دے رہے تھے جو ریاکشن حکومت کی طرف سے آ رہا تھا اس کے اوپر اس گرفتاری کے بعد۔ ہم چلیں گے اب بابر ستار صاحب کی طرف۔ بابر صاحب، انویسٹیگیشن شہباز شریف صاحب کے معاملے میں ہو رہی ہے، تو اس دوران تو ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا گیا، یا پھر اگر پی اے سی کا چیئرمین بنایا گیا تو علیم خان صاحب کو بھی ابھی انیشل سٹیج میں استعفیٰ دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے، 2 طرح کی لائبلٹی ہے آپ کی، ایک آپ کی مورل لائبلٹی ہے اور ایک آپ کی لیگل لائبلٹی ہے۔ مورلی بالکل کسی کے اوپر بھی اگر الزام لگے، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ ایک پوزیشن لے سکتے ہیں اپنے کانشنس کے لحاظ سے کہ میں اپنی وضاحت دوں گا اور دینے کے بعد پھر میں کوئی عہدہ سنبھالوں گا، یہ اپنی آپ کی ثوابدید ہے۔ اور اگر اپنے کانشنس کے لحاظ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ اچھا، اس کانشنس کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک یہ بھی ایسپیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی ہر ایک کا استعفیٰ مانگتی رہی ہے اس سے پہلے، کہ کسی کے اوپر الزام لگے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استعفیٰ دے دے۔ تو جب آپ کے اپنے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، الزام تو ان کے اوپر پہلے سے لگے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر کرٹیسزم بھی تھا کہ باقیوں کے اوپر جب الزام لگتے ہیں یا ان کے ریفرنس بنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے یا انہیں پوزیشن نہیں لینی چاہیے۔ تو اپنے جن لوگوں پہ الزام لگے ہوئے ہیں، جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انہیں آپ نے منسٹر بنا رکھا ہے۔ پہلے یہ کے پی میں بھی تھا، یہ پنجاب میں بھی تھا، بابر اعوان صاحب کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد جب ریفرنس فائل ہوا تو پھر انہوں نے استعفیٰ وغیرہ دیا۔ تو یہ کرٹیسزم تو تھا۔ میرا خیال ہے اس میں ان کے جو بھی ضمیر کی آواز تو ہوگی، لیکن یہ پی ٹی آئی کا اپنا پریشر بھی بہت زیادہ شامل ہے کہ آپ ایک بات بڑا پبلکلی کرتے رہے ہیں۔ فرق کیا ہے 2 چیزوں میں؟ اب پھر لیگل رسپانسبلٹی پہ آ جائیں۔ لیگلی پرنسپل بڑا سمپل ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ ان میں سے کسی کی کنوکشن نہیں ہوئی، شہباز شریف کی بھی نہیں ہوئی، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے غلط پکڑا گیا ہے۔ ان کی بھی نہیں ہوئی، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے غلط پکڑا گیا ہے۔
اب فرق یہ ہے کہ اگر آپ ایگزیکٹو میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ایک ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ ہے, تو آپ روز مرہ کا کام چلا رہے ہیں بہت ساری منسٹریز کا, پتہ نہیں 3-4 چیزوں کے شاید یہ منسٹر تھے لیکن سینئر منسٹر تھے, تو وہ کام رک جائے گا اگر آپ وہاں نہیں بیٹھے ہوں گے. تو اگر آپ حوالات میں بند ہیں تو پھر آپ منسٹر تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ کے روزمرہ کا کام ہے. پارلیمنٹیرین کا کام مختلف ہے, وہ جیل میں بند ہوتے ہیں, انہیں لے کے آیا جاتا ہے جب انہوں نے کوئی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے اپنی چیز. تو مورل رسپانسبلٹی اپنی اپنی ہے, نہ لیگل حوالے سے آپ ریکوائر کر سکتے ہیں کسی کو, اور پریکٹیکلٹی جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے دونوں سچویشنز کا. تو جو ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے کسی سے ضرور کرے, لیکن اس میں فرق ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, نہیں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. لیکن شہزاد بابر صاحب, جی بابر صاحب, میں خالی ایک بات کہہ دوں بھٹی صاحب کے لیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا ان کے ویل وشرز ہیں, بھٹی صاحب یہ ضرور فیصلہ کر لیں کہ نیب کیا پی ٹی آئی چلا رہی ہے یا نیب انڈیپینڈنٹ ہے, یہ بھی فیصلہ کر لیں. کیونکہ اب وہ جو داد ہم پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا, لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی پاور میں ہوتے ہوئے اپنے بندے کو پکڑوا دیا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یا تو ہم یہ کہیں گے جی نیب انڈیپینڈنٹ ہے, خود کر رہی ہے, یا کوئی اور چلا رہا ہے نیب کو, یا پھر ہم رسپانس کی خالی بات کریں گے کہ بھئی اچھی بات ہے کہ رسپانس ان کا یہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, اس کو ریوائنڈ کر کے چلائیں. بابر صاحب کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا, کس نے اس میں ہم آگے چل کے تفصیلی طور پہ بات کر لیں گے. ابھی بابر صاحب کا ایک پوائنٹ ہم لے کے شہزاد صاحب کی طرف جائیں گے. نیب انڈیپینڈنٹ ہے جی. اب صاحب میری اس میں رائے ہے تو اخلاقی طور پہ علیم خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ فوری چند گھنٹوں میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا, میرے خیال سے اخلاقی طور پہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اعظم سواتی صاحب نے بھی کیا تھا, اس سے پہلے جب ریفرنس آیا تھا تو بابر اعوان صاحب سے بھی استعفیٰ لیا گیا تھا. یہ فیکٹ یہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے, عمران خان صاحب نے کہا کہ ریفرنس بن گیا, اب کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اور اپریشیٹ تو کرنا چاہیے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے بابر ستار صاحب کی کہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ جو سیٹ کیا تھا تحریک انصاف نے اپنے مخالفین کے لیے, اب اس پر ان کو بھی کسی حد تک پورا اترنا پڑتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مخالفین کا استعفیٰ مانگیں اور جب آپ اریسٹ ہو جائیں تو آپ استعفیٰ نہ دے دو. میرے خیال سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن بہت زیادہ آپشن نہیں تھا علیم خان صاحب کے پاس استعفیٰ دینے کے بجائے. جہاں تک سوال ہے کہ فواد صاحب کا یہ استعفیٰ کا مطالبہ درست ہے شہباز شریف صاحب سے, میرے خیال سے فائدہ نہیں ہے مانگنے کا, کیونکہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ان پہ جب کیسز تھے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, شہباز شریف صاحب پہ تھے انہوں نے نہیں دیا, تو فائدہ نہیں ہے فواد چودھری صاحب ان سے استعفیٰ مانگے. وہ ہائی مورل گراؤنڈ نون لیگ نے پہلے بھی نہیں لیا ہے, انہوں نے ابھی بھی نہیں لینا ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف صاحب نے پیش ہونا تھا, وہاں پہ ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نہیں آئے. انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے, اور یہاں پہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ چیئر کر رہے تھے. تو اب شہباز شریف صاحب نے تو یہ اپنا طرز عمل بنا لیا ہے کہ جس وقت سیشن ہوگا وہ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, جب سیشن ختم ہو جاتا ہے وہ پی ایس سی کی میٹنگ کال کر لیتے ہیں, جیسے آج کال کی ہوئی تھی, اس وجہ سے وہ عدالت کا سامنا نہیں کر سکتے, عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال سے فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ کا سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں, میرے خیال سے فواد چودھری صاحب نے اگر مانگا ہے استعفیٰ یا اس کا مطالبہ کیا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے مانگنے کا. فائدہ نہیں ہے, لیکن پھر جائز ہے یا نہیں ہے, اس میں بھی تو کامنٹ کیجئے. اخلاقی طور پہ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. مطالبہ اگر لیگلی ہوتا, جو کہ بابر ستار صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ اگر کنوکشن نہیں ہے تو لیگلی تو نہیں ہے ان کا رائٹ وہ مانگنا, تو پھر اس میں تو نہیں جواب ہوگا اس کا. صحیح, تو اس میں آپشن پھر آپ نہیں کہیں لیں گے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, ٹھیک, حفیظ اللہ نیازی صاحب, پھر پی ٹی آئی اگر یہ ہائی مورل گراؤنڈز جو سیٹ کیے تھے اس کے تحت بھی اگر استعفے فوراً دیے جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں جب الزام زدہ بھی تھے تو پی ٹی آئی تو یہ بھی کہتی تھی کسی پہ الزام ہو تو اس کو تب بھی عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ تو تب بھی بھرپور طریقے سے اپنے عہدے کے اوپر تو تھے, تو فائدہ کیا ہے اب جب زیر حراست ہے تو استعفیٰ دیا؟ پی ٹی آئی پہلی تو یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ قائم کرنے جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ان کی سیرت وہ ہے وہ صحابہ کرام کی ہی ہونی چاہیے, کہ ریاست مدینہ جنہوں نے قائم کی تھی ان کا ایک سیرت کا ایک سٹینڈرڈ تھا. تو پی ٹی آئی نے تو اپنے لیے جو ہائی مورل گراؤنڈز یا جو اخلاقی اقدار وضع کیے ہیں اس میں تو ایک ان کے لیے اپنے لیے وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک پورا نظام جو ہے اس کی بنتی کی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ جو چیز انہوں نے دوسروں کے اوپر کے جب الزام لگا تو انہوں نے کہا جی وہ مجرم ہو گیا ہے, اور اس میں بھی انہوں نے اپنے مبالغے کیے, اور بار بار ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ 300 بلین
اور پیناما کیس کیا تھا، اس سے قطع نظر عمران خان صاحب سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ہی رٹ تھی کہ انہوں نے کیا کیا، جتنے بڑے الزام کے منی لانڈرنگ، اور اس کے لیے بلین آف ڈالر سے کم ان کی کوئی فگر آتی نہیں تھی، 200 بلین ادھر ہوگا، 200 بلین ادھر ہوگا۔ دیکھیں میں اس وقت تو جو سامنے ہے وہ نیب ہے۔ اگر نیب کا جو نظام ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا، ایکوٹیبل ہوتا تو، اور اس کی کوئی ساکھ ہوتی تو اس سوال کا جواب فرق بنتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے کہ جی جب یہ پتہ ہے، اور میرا یہ ایمان کی طرح فیت ہے کہ نیب کا نظام نہ ٹرانسپیرنٹ ہے، نہ ایکوٹیبل ہے، نہ نیب کی ساکھ ہے۔ جب سے مشرف صاحب کا ایکٹ بنا اور نیب وجود میں آئی ہے، نیب نے ایک ہی کام کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ سیاسی جماعت بنائی کیسے جاتی ہے، سیاسی جماعت توڑی کیسے جاتی ہے، اور اسی کا رزلٹ ہم نے بہترین رزلٹ 2002 کے الیکشن کے بعد کاف لیگ کی صورت میں دیکھے، ہم نے پیٹریوٹ کی صورت میں دیکھے، اب اس کے بعد ہم نے مسلم لیگ نون کی شکست کی صورت میں دیکھا۔ کے پی کے اندر نہ بلین ٹری کا آج تک آڈیٹنگ ہوئی ہے، نہ معلم جبہ ہوا ہے، نہ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہوا ہے، نہ اسپتالوں کو دیکھا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کچھ ہوتا ہے کہ نہ چوہوں نے انسانوں کو مارا، اس کو دیکھا ہے، یہاں پہ انہوں نے اب عظمت رکھی ہے۔ باقی یہ بات جو کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، تو دیکھیں میں تو پھر وہی جو بات ہے جو شہزاد صاحب نے یا بابر صاحب نے کہی ہے کہ ایک ان کا جو ہے اسمبلی کا رول اور ہے، اس کا پروڈکشن آرڈر اور ہے، ان کے پروسیجر اور ہیں، ایک وزیر کا رول اور ہے کہ ساتھ صاحب کی طرف جائیں گے نیاز صاحب۔ صاحب اخلاقی طور پہ بھی اگر ہم پی ٹی آئی سے اب اس استعفے کی بات کرتے ہیں، استعفوں کا مطالبہ کرتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں، تو پھر شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہی اپلائی ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی میرا خیال ہے اپلائی ہونا چاہیے۔ دیکھیے اخلاقی چیز کیا ہوتی ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ غلط ہے، اور اس الزام سے کلیئر ہو کے میں اپنے آپ کو زیادہ ہائی مورل پوزیشنز پہ لاتا ہوں۔ 2016 میں جب پاناما لیکس ہوئی تھی تو اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو، نواز شریف حالانکہ اس میں پاناما میں اس وقت ان کا نام نہیں تھا، لیکن یہ بات کی گئی تھی کہ اگر میرے بچوں پہ الزام آ گیا ہے تو اخلاقی طور پہ اگر اس وقت نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیتے تو بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوتے نواز شریف صاحب۔ ادھر بھی شہباز شریف صاحب کو اس کے باوجود کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے تحت وہ تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا، لیکن اگر اس وقت شہباز شریف یہ پوزیشن لیتے کہ جی گو کہ میں بن سکتا ہوں اور میرا رائٹ ہے اور پوری اپوزیشن میرے ساتھ کھڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ کیونکہ سنگین الزامات ہیں تو ان الزامات سے میں اپنے آپ کو کلیئر کر کے باہر لے کر آؤں گا اور اس کے بعد میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنوں گا۔ تو یہ ہائی مورل گراؤنڈز ہوتے ہیں۔ دیکھیے علیم خان نے استعفیٰ دے دیا، بہت اچھی بات کی، اچھی انہوں نے روایت قائم کی، لیکن اعظم سواتی کو تو سیک کرنا چاہیے تھا۔ وہاں اس کو اگر آپ کریڈٹ دیں گے کہ جی اعظم سواتی صاحب کو بڑے اس کے بعد جب ساری انہوں نے کوششیں ان کی رائگاں گئیں تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا، تو انہیں سیک کرنا چاہیے تھا۔ علی امین گنڈاپور نے 2 دن پہلے جو بیان دیا ہے اس پہ تو پرائم منسٹر کو ان کو سیک کر دینا چاہیے، کیونکہ بہت ہی سینسٹیو بیان دیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں بیان دیا انہوں نے جب کولبشن کا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں اٹھنے والا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ کے کچھ منسٹرز پہ آج بھی الزامات ہیں، آج بھی ان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں، تو ان کو بھی اخلاقی طور پہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو کلیئر کر کے لانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب آپ کے خلاف آپ کو گرفتار کر لیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں جب کہ اخلاقی ریفرنس طور فائل پہ ہو جائے ایسا ہی ہونا چاہیے، تب آپ استعفیٰ دیں۔ تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو یہ بات کرنی چاہیے جہاں پہ سیک کر دیا جانا چاہیے۔ جی میرا خیال ہے اخلاقی طور پہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے شہباز شریف صاحب نے دوسری کیا غلطی کی، دوسری بڑی غلطی ان کے ایک جملہ، دوسری بڑی غلطی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے نیب اور ایف آئی اے کے لوگوں کی وہ شروع کی، جبکہ وہ بالکل ان کو اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک، بالکل درست۔ اور ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں ریما۔ اب فواد چودھری صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، اس بیان کو آپ نے کیسے دیکھا ہے، اور پھر ان باتوں کا کیا کوئی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو اس صورتحال کے اندر جس میں بھی وہ ہیں؟ جی شکریہ ابسا، میرا جواب بھی نہ میں ہی ہے۔ 2 وجوہات ہیں، آپ کے سوال پہ میں دوسرے پوائنٹ میں آؤں گی۔
पहली तो ये है कि मुझे ये जो मॉरलिस्टिक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं ये मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि मोरालिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। आपकी मोरालिटी मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी मोरालिटी मुख्तलिफ। आपको शायद लग सकता है कि एक इल्ज़ाम की बुनियाद पे आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, किसी और को नहीं लग सकता। तो इस पे तो मेरा ख्याल है डिमांड्स करना इस तरह और एक्सपेक्ट करना, मैं इस पे इतनी अग्री नहीं करती। लेकिन ज़्यादा मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि मोरालिटी के पीछे या एक मॉरल के पीछे प्रिंसिपल क्या है। और इस्तीफे के लिए मेरा ख्याल है प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके पास एक वजारत है, क्या आप इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि नहीं, क्या आप इन्वेस्टिगेटर्स को प्रेशराइज कर सकते हो कि नहीं। और उसमें मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब और अलीम खान साहब बहुत मुख्तलिफ केसेस हैं दोनों। अगर आप एक वजीर हो, एक स्ट्रॉन्गर केस बन सकता है कि आप कर सकते हो इन्फ्लुएंस। पैक का चेयरपर्सन होना, मेरा नहीं ख्याल इसका उनके ऑन गोइंग केस से कोई ताल्लुक है। तो इस तरह मेरा ख्याल है दोनों केसेस मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो नियाजी साहब ने भी बात की, ये जो केस है इसमें नैब की जो पूरी परसेप्शन है, उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो बहुत ओप्रेसिव पावर्स हैं मेरे ख्याल में, उसका भी एक ताल्लुक है। अब अलीम खान साहब के ऊपर तो बहुत अरसे से केसेस चल रहे थे, तब उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया? प्रिंसिपल क्या है मुझे तो नहीं समझ आती। अगर आप अरेस्ट हो रहे हो तब आप रिजाइन कर रहे हो, लेकिन हम बहुत बार इस शो में बात कर चुके हैं कि नैब की जो अरेस्ट की या फिजिकल रिमांड की पावर्स हैं वो बहुत ड्रैकोनियन है, उनमें बहुत आर्बिट्ररी है। तो उस बुनियाद पे इस्तीफा उनका भी देना, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन उनका जो केस है वो इस तरह बिल्कुल ऑब्वियस केस नहीं है। अभी उन्होंने वो, मेरा ख्याल है उनकी जो डिफेंस है वो काफी स्ट्रांग है इस केस में। तो सिर्फ नैब जो कि एक बहुत ओप्रेसिव जिनके कवानीन है, जो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, बुनियाद भी चाहे आपके पास ना हो, रेफरेंस फाइल हो ना हो, उसकी बुनियाद पे इस्तीफा मांगना, मेरा ख्याल है ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो इस सवाल के जवाब में एक तो प्रिंसिपली मैं एग्री नहीं करती कि दोनों केसेस सिमिलर है, दूसरा नैब की जो पावर्स है आप नहीं समझते कि दोनों केसेस सिमिलर हैं? सही। और 4 हमारे पास हाँ के ऑप्शंस आए हैं, 2 नहीं के ऑप्शंस आए हैं, और इस पर हम किसी दिन तफसीली बहस भी करेंगे कि टाइमिंग के हवाले से। माफ़ कीजिएगा, 2 हाँ के ऑप्शंस आए हैं और 4 नहीं के ऑप्शंस आए हैं।